بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نکاح شگار کے بارے میں اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَسْتَحِبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا الْمُطَلَّقَةُ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ لِيَكُونَ أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها وإن تزوج حر امرأة على خدمة سنة أو على تعليم القرآن جاز فلها مهر مثلها وإن تزوج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله تعالى أبوها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور متع مستحب ہے ہر متعلقہ عورت کے لیے سوائے ایک متعلقہ کے، اور یہ وہ عورت ہے جس کو خاوند نے طلاق دی ہو دخول سے پہلے اور اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ اور جب کسی شخص نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا دوسرے شخص سے اس شرط پر کہ وہ دوسرا آدمی نکاح کرے اس کی اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ، تاکہ عقدین میں سے ایک عوض ہو جائے دوسرے سے، تو یہ دونوں عقد جائز ہیں اور ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل لازم ہوگا۔ اور اگر نکاح کیا آزاد آدمی نے کسی عورت کے ساتھ اس مہر پر کہ وہ 1 سال اس کی خدمت کرے گا یا اس کو قرآن پاک کی تعلیم دے گا تو یہ جائز ہے اور اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ اور اگر نکاح کیا غلام نے کسی آزاد عورت کے ساتھ اس کے مولا کی اجازت سے اس مہر پر کہ وہ اس کی 1 سال خدمت کرے گا تو یہ جائز ہے، اور اس عورت کے لیے خاوند کی خدمت سے حصہ ہوگا اور وہ عورت خاوند سے خدمت لے گی۔ اور جب جمع ہو جائے مجنونہ میں اس کا باپ اور اس کا بیٹا تو ولی اس عورت کے نکاح میں اس کا بیٹا ہوگا۔ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ متع مستحب ہے ہر متعلقہ عورت کے لیے۔ متع میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک سوٹ ہوتا ہے جس کے اندر 3 کپڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کرتا ہے، ایک دوپٹہ ہے اور ایک چادر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر متعلقہ عورت کو متع دینا یہ مستحب ہے، لیکن ایک متعلقہ عورت ایسی ہے جس کو متع دینا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ اور یہ والی عورت کون سی ہے؟ یہ وہ والی عورت ہے جس وقت نکاح ہوا ہو اور اس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو طلاق قبل دخول دے دی جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر مہر مقرر نہ ہو اور طلاق قبل دخول ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر نصف مہر لازم ہوتا ہے، لیکن جب اس صورت میں اس کا مہر مقرر ہی نہیں ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، لہذا ایسی عورت کو متع دینا واجب اور لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ متع مستحب ہے ہر متعلقہ عورت کے لیے، لیکن ایک متعلقہ ایسی ہے جس کو متع دینا مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ وہ کون سی متعلقہ ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ متعلقہ ہے جس کو خاوند نے طلاق دی ہو دخول سے پہلے، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ، یہ یہاں سے نکاح شگار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نکاح شگار ان نکاحوں میں سے ہے جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر رائج تھے، اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح تمہارے سے کرتا ہوں، تو اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ تو آپس میں یہ جو لین دین ہے یہی نکاح کا عوض، یعنی جو مہر ہے یہی قرار دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور مستقل مہر نہیں ہوگا۔ اس کو نکاح شگار کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو نکاح شگار ہے یہ شغر القلب سے مشتق ہے۔ شغر القلب اس وقت کہا جاتا ہے جس وقت کتا پیشاب کرنے کے لیے اپنی ٹانگ کو اٹھاتا ہے۔ گویا کہ نکاح شگار میں متعاقدین میں سے ہر ایک شخص دوسرے سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری بیٹی کی ٹانگ جماع کے لیے نہیں اٹھا سکتے ہو جب تک میں تمہاری بیٹی کی ٹانگ جماع کے لیے نہ اٹھاؤں۔ تو یہ اسی سے مشتق ہے نکاح شگار۔ یہ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شغر البلد سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شہر کا ویران ہو جانا۔ تو چونکہ یہ والا نکاح ہے یہ بھی ویران ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مخصوص مہر مقرر نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نکاح شگار یہ منعقد تو ہو جائے گا، لیکن اس صورت کے اندر جو مہر ہے مہر مثل دونوں عورتوں کو دیا جائے گا۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ جو 2 افراد ہیں ان دونوں افراد کے میں نام مقرر کر دیتا ہوں تاکہ جو ضمیر لٹانی ہے ضمیر لٹانے میں آسانی ہو۔ اب یہ جو رجل ہے اس رجل کا ہم نام رکھ لیتے ہیں زید، اور یہ جو رجل ہے اس رجل کا ہم نام رکھ لیتے ہیں بکر۔ مطلب زید اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے بکر کے ساتھ اس شرط کے اوپر کہ بکر اپنی بچی کا نکاح زید کے ساتھ کر دے یا بکر اپنی بہن کا نکاح زید کے ساتھ کر دے۔ اب ذرا ضمیریں دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب نکاح کیا زید نے اپنی بیٹی کا، یہ جو ابنتہ میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف یا رجل کی طرف، اس بات پر ان یزوجہ الرجل، یہ جو ان یزوجہ ہے اس کا فاعل یہ الرجل ہے، یعنی بکر نکاح کرے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس زید کی طرف۔
کہ بکر زید کے ساتھ نکاح کرے گا، کس کا؟ اختہ، اپنی بہن کا۔ یہ جو اختہ میں ہو ضمیر ہے، یہ اسی طریقے سے ابنتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بکر کی طرف، یعنی بکر زید کے ساتھ اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا، لیکون احد العقدین عوضا عن الاخر، تاکہ دو عقدوں میں سے ہر ایک عوض بن جائے گا دوسرے عقد سے۔ مطلب جو میں نکاح کر رہا ہوں تیری بیٹی کے ساتھ، یہ مہر ہوگا اس نکاح کا جو تو کر رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ، اور وہ نکاح جو تو میری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے وہ عوض ہوگا، وہ مہر ہوگا اس نکاح کا جو میں تیری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بتانے فالعقدان جائزانی، دونوں عقد نکاح جائز ہیں، مطلب دونوں نکاح منعقد ہو جائیں گے، ولکل واحدۃ منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد وہ جو زید کی بیوی ہے جس کا نکاح ہوا ہے بکر کی بہن یا بکر کی بیٹی کے ساتھ، اور دوسری اس میں ہما ضمیر لوٹ رہی ہے اس لڑکی کی طرف جس کا نکاح ہوا ہے بکر کے ساتھ جو کہ زید کی بیٹی ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کو مہر مثل ملے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آزاد آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مہر یہ مقرر کیا ہے کہ میں 1 سال تک تمہاری خدمت کروں گا، یا پھر یہ ہے کہ مہر یہ مقرر کیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید کی تعلیم دوں گا، تو کیا یہ والا مہر درست ہے اور یہ والا نکاح ٹھیک ہے یا نکاح ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ نکاح درست ہو جائے گا لیکن مہر مثل لازم ہوگا۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا، اور یہ جو مہر مقرر کیا ہے 1 سال تک خدمت کرنا، خاوند جو ہے وہ بیوی کی 1 سال تک خدمت کرے گا، یا اسی طریقے سے اگر تعلیم قرآن کو مہر بنایا تھا تو خاوند بیوی کو 1 سال تک قرآن مجید کی تعلیم دے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِن تَزَوَّجَ، اگر ایک آزاد آدمی نے نکاح کیا ایک عورت کے ساتھ، اس مہر پر کہ وہ خدمت سنتین، کہ وہ اپنی بیوی کی 1 سال تک خدمت کرے گا، یا پھر مہر یہ مقرر کیا تعلیم القرآن کہ بیوی کو 1 سال تک قرآن پاک کی تعلیم دے گا، جازا، تو یہ نکاح جائز ہے، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو وہ جو عورت ہے اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ یہ والا جو مہر اس نے مقرر کیا یہ والا چونکہ مہر نہیں بنتا ہے لہذا مہر ادا لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً حُرَّةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام نے اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کیا، اور مہر یہ مقرر کیا کہ میں وہ جو آزاد عورت یعنی میری بیوی ہے اس کی میں 1 سال تک خدمت کروں گا، تو یہ نکاح درست ہے اور یہ مہر بھی درست ہے، کیونکہ دیکھیں جب وہ اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے تو آقا کی اجازت کے ساتھ مطلب آقا کی خدمت ہی کر رہا ہے، تو غلام اپنے آقا کی خدمت کر سکتا ہے، لہذا آقا کی اجازت سے کسی آزاد عورت کی بھی خدمت کر سکتا ہے، اور یہ مہر بنانا بھی جائز اور درست ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ، اگر نکاح کیا غلام نے بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ، یہ جو ہو ضمیر ہے نا یہ ہو ضمیر لوٹی عبد کی طرف، عبارت اس طریقے سے بنے گی، غلام نے نکاح کیا اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ امرأۃ حرۃ، آزاد عورت کے ساتھ، یہ نہیں اس کا مطلب کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کیا آزاد عورت کے مولا کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ جب وہ عورت آزاد ہے تو اس کا مولا بھی کوئی نہیں ہے۔ علی خدمتہ، مہر کیا مقرر کیا کہ وہ خدمت کرے گا، سنتاً 1 سال تک، جازا، تو یہ جائز ہے، ولہا، اور اس عورت کے لیے کیا ہوگا، خدمتہ، اس خاوند کی خدمت سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا، مطلب عورت اپنے خاوند سے 1 سال تک خدمت لے گی مہر کے طور پر۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا، ایک مجنونہ عورت تھی، مطلب اس کی عقل سلامت نہیں تھی، وہ پاگل عورت تھی، اب اس کا نکاح کیا ہے، اب نکاح ظاہر ہے ولی نے کیا ہے، اب ولی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ عصبہ کی ترتیب ہوتی ہے، اور عصبہ کی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں جو بیٹا ہے وہ ولی اقرب شمار ہوتا ہے، اور جو باپ ہے وہ ولی ابعد شمار ہوتا ہے بیٹے کے مقابلے میں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے جو کہ مجنونہ ہے، اس میں ولایت کس کو حاصل ہوگی؟ آیا جو ولی اقرب بیٹا ہے اس کو حاصل ہوگی یا پھر باپ کو حاصل ہوگی جو کہ اس عورت کا باپ ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ عصبہ کی ترتیب ہے اور عصبہ کی ترتیب میں جو بیٹا ہے وہ ولی اقرب ہے، لہذا باپ کی موجودگی میں بیٹا زیادہ حقدار ہوگا اس مجنونہ کا نکاح کروانے کا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ باپ ہے، اس کو زیادہ شفقت ہے اپنی بچی کے اوپر، وہ زیادہ اپنی بچی کے معاملات کو بہتر طور پہ سمجھتا ہے، وہ پرانا ہے، وہ عقل مند ہے، لہذا اس کو زیادہ حق حاصل ہوگا اور وہ بچی کا نکاح کروائے گا۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ مجنونہ میں جب جمع ہو جائیں اس مجنونہ کا باپ اور اس مجنونہ کا بیٹا، 2 ولی جمع ہو گئے ہیں، ان میں سے ایون کیا ہے وہ ولی اقرب ہے اور اب کیا ہے وہ ولی ابعد ہے، تو اب ولایت کس کو حاصل ہوگی؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس مجنونہ کے نکاح میں جو ولایت ہے وہ حاصل ہوگی کس کو؟ ابن کو، اس مجنونہ عورت کے بیٹے کو حاصل ہوگی۔ کن کے نزدیک؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وجہ ظاہر ہے کیونکہ یہ ولی اقرب ہے، اور ولایت میں ترتیب ولی اقرب کی ہوتی ہے کہ ولی اقرب کو پہلے پھر ولی ابعد کو۔
جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ولایت ہے یہ بیٹے کو نہیں حاصل ہوگی بلکہ یہ باپ کو حاصل ہوگی۔